नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस कत्ल तो डेफिनेटली हुआ है। रईस का कत्ल जो हुआ है, ज़ाहिरी बात है या तो उसके हस्बैंड ने किया है या किया है आमना ने, लेकिन कानूनी तौर पे पुलिस के रूबरू किसी भी तरह की उनका जो इकबाल जुर्म होगा उसको अदालतें या कानून किसी भी तरह से उसकी फेवर नहीं करती हैं। अगर इसको किसी ने कत्ल होते हुए नहीं देखा तो डेफिनेटली इसमें चशमदीद गवाहान मौजूद नहीं हैं जो कि केस को किसी भी तरह से कमज़ोर कर सकता है। 302A में यही है कि उनको सजाए मौत या दियत, किसास व दियत है, यानी कि कत्ल के बदले कत्ल, आँख के बदले आँख, फैक्टम ऑफ गैरत की बुनियाद पे किसी भी तरह से सजाए मौत तो नहीं दी जाएगी उनको। जिसमें ये फैक्टम ऑफ गैरत भी आ गया तो उसकी बुनियाद पे फिर या केस उनका उम्र कैद में जाएगा या फिर वो 25 साल सजा में जाएगा या बरी होने की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस जो कि सोशल मीडिया पर एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आमना और फरहान को जो है वो सज़ा नहीं हो सकती, और कहीं ये भी आ रहा है कि जो रईस है उसका केस जो है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ रहा हो। तो बहुत सारी बातें हैं इस केस में, कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानूनदान होंगे एडवोकेट राव तारिक महमूद साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह ये केस जो है वो सॉल्व हो सकता है और कहाँ जा रहा है। सर, ये बताइएगा कि ये जो डिलीवरी बॉय वाला केस है, जाहिर सी बात है आपने भी इसको देखा होगा हर लिहाज से, आप अपने लिहाज से इसको कैसे देखते हैं और इसमें जो मुद्दई हैं उनका केस कितना वीक है उनके लिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखें, सबसे पहले जो भी अक्रंस हुआ ये वैसे तो काबिल अफसोस है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल को किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता हमारे मुआशरे में। कत्ल तो डेफिनेटली हुआ है। देखना यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन अपना केस किस तरह से साबित करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अभी मैटर जो पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में है। तो अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सरकार है, पुलिस के बाद आईओ है, तफ्तीशी अफसर है, तफ्तीशी अफसर ने इसमें मौका मुलाहिजा करने के बाद जो उसने अपनी ज़िम्मेदारियां मुरतब की होंगी, उसके बाद इसमें देखना ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो इस्तगासा है, उन्होंने अपने गवाहान को, विटनेसेस को किस तरह से 161 की स्टेटमेंट जो है वो कलमबंद करवाई है। यहाँ पे सारे का सारा केस जो साबित होना है वो गवाहान की शहादत से होना है और पुलिस की तफ्तीश से होना है, और पुलिस की तफ्तीश के बाद जो फाइनल पुलिस की ओपिनियन होगी उसके बाद उन्होंने चलान मुरतब करके जब कोर्ट में सेंड करना है और वहाँ पे सबमिट होना है, और उसके बाद जब उसका ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल में जो चलान के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी, जो मिसल का हिस्सा होंगी, उसकी रोशनी में ही एविडेंस जो है वो अदालत में होनी है। उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद ही उसकी सजा व जजा होनी। जैसा कि बताया जा रहा था कि उनके 6 माह से ताल्लुक था आपस में, उनकी लोकेशन जो है वो मिल रही है, तो मोबाइल फ़ोन जो है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। ये सारी चीज़ें, ये शाहिद किस हद तक जो है वो इस केस में इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करें? असल में इसमें केस में मेन जो पॉइंट है वो है चशमदीद गवाह, जिसको अक्लर एविडेंस बोला जाता है। ये जितनी आपने बातें की हैं ये सारी की सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसे वाक़याती शहादत कहते हैं। मसला ये है कि इसमें मुल्ज़मान को कनेक्ट करना है कि आया कि मुल्ज़मान ने ही कत्ल किया या नहीं कत्ल किया। इस्तगासा ने तो उन पे एलिगेशन लगा दी, और एलिगेशन लगाने के बाद कानूनी तौर पे अगर कोई भी मुल्ज़म गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की हिरासत में, वो बेशक उस जुर्म को तस्लीम भी कर लेता है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी अपनी दे देता है, लेकिन कानूनी तौर पे पुलिस के रूबरू किसी भी तरह की उनका जो इकबाल जुर्म होगा उसको अदालतें या कानून किसी भी तरह से उसकी फेवर नहीं करती हैं। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी चीज़ें कलेक्ट की हैं, अब यहाँ पे देखना कि आया ये जो मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, इस कत्ल को होते हुए किसी ने देखा या नहीं देखा। अगर इसको किसी ने कत्ल होते हुए नहीं देखा तो डेफिनेटली इसमें चशमदीद गवाहान मौजूद नहीं है जो कि केस को किसी भी तरह से कमज़ोर कर सकते। और इसमें जो उनकी एक वीडियो उन्होंने लड़के की बनाई कि मैं चोरी और डकैती की घर से यहाँ पर इनके घर आया था, उन्होंने तशद्दुद के बाद उसकी एक वीडियो बनाई, और वो जो वीडियो है वो अदालत में एविडेंस के तौर पे क्या उसकी हैसियत क्या कानून? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिफेंस साइड है, डिफेंस साइड का पहले शुरू दिन से ही उनका
کا موقف یہ تھا کہ یہ جو قتل ہے یہ غیرت کے نام پر کیا گیا. اب جہاں پہ فیکٹم آف غیرت آ جاتا ہے اس صورت میں جو سپیریئر کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائر کورٹس ہیں، اس میں فیکٹم آف غیرت کی بنیاد پہ کسی بھی طرح سے سزائے موت تو نہیں دی جائے گی ان کو. اگر سزائے موت نہیں، کیونکہ 302 کے اندر یا 302 اے بی یا سی، 302 اے میں یہی ہے کہ ان کو سزائے موت یا دیت، قصاص و دیت ہے، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ. اور اگر ان کی بھی سزا نہیں ہوتی، اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے تو پھر صلح کی صورت میں دیت کی رقم ہے، جو بھی آج کل سرکار ہر سال دیت کی جو رقم ہے وہ متعین کرتی ہے، اس کے حساب سے انہیں رقم مل جائے گی. دوسری صورت میں جہاں پہ کیس میں شکوک و شبہات ہوں گے جو کہ ڈاؤٹس کریٹ کریں گے، جسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہا جاتا ہے، تو اس کی روشنی میں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز اس کو بولتے ہیں، جس میں یہ فیکٹم آف غیرت بھی آ گیا. تو اس کی بنیاد پہ پھر یا کیس ان کا عمر قید میں جائے گا یا پھر وہ 25 سال سزا میں جائے گا یا بری ہونے کی طرف جائے گا. ملزمہ آمنہ ہے، اس کے بارے میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں اس نے اپنے بیان بہت بدلے. تو یہ بتائیے گا ملزمہ آمنہ کے اوپر کون کون سے مطلب قانون اپلائی ہوں گے، کون سے سیکشن اپلائی ہوں گے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ ہے قتل. رئیس کا قتل جو ہوا ہے وہ ظاہری بات ہے یا تو اس کے ہسبینڈ نے کیا ہے یا کیا ہے آمنہ. اگر آمنہ نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی بابت انویسٹیگیشن آفیسر نے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن کوئی نہ کوئی ایسی شہادت اگر تو وہ اس نے کلیکٹ کی ہے جو کہ آمنہ کو بھی اس قتل میں کنیکٹ کرتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر بھی ڈائریکٹ 302 لگے گی. لیکن دوسری صورت میں یہ کامن انٹینشن کا کیس بنتا ہے جو کہ 34 تعزیرات پاکستان کے تحت کہ ایک جیسی نیت تھی. لیکن یہاں پہ جو اس کا ہسبینڈ ہے اس نے ڈیفینیٹلی یہ جو آمنہ کی سٹیٹمنٹ ہے یا آمنہ کے انٹرویوز ہیں یا آمنہ کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس حد تک کہ جو مقتول رئیس ہے اس نے اسے زور زبردستی وہ اسے السٹ ریلیشن شپ وہ ڈیولپ کرنا چاہتا تھا. اب وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس قتل کے اندر مین چیز یہ ہے کہ رئیس کا جو قاتل ہے وہ آیا آمنہ ہے یا آمنہ کا ہسبینڈ. اب آمنہ کے ہسبینڈ کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پولیس کے روبرو وہ کوئی بھی چیز اگر کنفیس کرتا ہے تو قانونی طور پہ اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی کوئی بھی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی بھی اس کی لیگل ویلیو نہیں. سر یہ بتائیے گا، لوگ اس کو اتنا ایموشنلی دیکھ رہے ہیں اس کیس کو کہ لوگ چاہ رہے ہیں ایک طرف کے رئیس کو سزا، اس کے جو قاتل ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، آمنہ کو اس کے ہسبینڈ کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. لیکن آپ ظاہر ہے قانون کے حوالے سے بات کریں گے تو لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو مدعی ہیں ان کو اپنا کیس اسٹرانگ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مین چیز ہے ایویڈنس. دیکھیں ایف آئی آر جو ہمیشہ درج کی جاتی ہے وہ درخواست کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اب اس میں جو اس کیس کا کمپلینٹ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ ایف آئی آر، کہ اگر کوئی ایف آئی آر فوری طور پہ درج ہوگی، اگر جس کیس میں بھی اگر کوئی ڈیلے ہوگا اور اس ڈیلے ہونے کی جو فائدہ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ ڈیفینس سائڈ کو ملے گا. اب اس میں درخواست کے بعد ایف آئی آر لodge ہوئی، اس درخواست میں کمپلیننٹ نے اپنے وہ گواہان دیے ہوں گے جس میں ان گواہان نے اس وقوعے کی تائید کی ہوگی. اب وہ جو گواہان ہیں، اب اس کے اندر میں میڈیا جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس میں جو پروسیکیوشن کی طرف سے پولیس نے جو 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے، اس 161 کی سٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو گواہان ہیں وہ گواہان آیا اس وقوعہ کی تائید کرتے ہیں، آیا وہ چشمدید گواہان ہیں یا وہ صرف ہیئر سے ایویڈنس کی بنیاد پر یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر انہوں نے اپنی 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے. اب پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا اور گواہان کا کام ہے کہ اپنے کیس کو اپنے گواہان کے ذریعے ثابت کرنا. وہ 161 کی سٹیٹمنٹ اور اس کے علاوہ پھر کنیکٹ کرے گا کہ آیا پولیس نے جو اعلیٰ قتل ہے وہ ریکور کیا، اس کی ڈیفینیٹلی دو گواہان کے روبرو اس کی فرد مقبوضگی بنی ہوگی جسے ریکوری میمو کہتے ہیں. پھر وہ جو انہوں نے باڈی کی پوائنٹیشن کی ہوگی کہ ہم نے یہ قتل، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انویسٹیگیشن نے کلیکٹ کرنی ہے. اور اگر انویسٹیگیشن میں کہیں پر بھی کوئی خامی رہ گئی، وہ چاہے گواہان کی وجہ سے ہے یا وہ تفتیش کی وجہ سے ہے، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کا یا ڈائریکٹ چشمدید شہادت کا کیس نہیں ہے، تو اس میں جو واقعاتی شہادت ہے، اگر واقعاتی شہادت کمزور ہوگی اور پراسیکیوشن اپنے گواہان کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکا، اول تو عدالت تو دور کی بات ہے، اس میں کیونکہ 14 دن کے اندر اندر مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہیڈ ہوتا ہے. اب دیکھنا
دیکھنا یہ کہ پولیس نے اتنے دن سے اس کو چلان کو کیوں مرتب نہیں کیا، اور اگر آیا ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی تو گرفتاری سے 14 دن کے اندر اندر انہوں نے انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنا تھا، کیونکہ سی آر پی سی کے اندر کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے کہ عام کیسز کے اندر 14 دن سے زیادہ ریمانڈ دیا جائے۔ صرف نیب کیسز کے اندر اور جو ٹیررسٹ کے کیسز ہیں تو وہ ان کیسز کے اندر صرف ریمانڈ جو ہے وہ 90 ڈیز کا دیا جا سکتا ہے خاص سرکمسٹانسز کے اندر، لیکن جو کہ ڈائریکٹ پی پی سی کے تحت یا سی آر پی سی کے تحت کیس آئے گا، اور جیسے 302 کا کیس ہے، اس کیس کے اندر 14 دن سے زیادہ کسی بھی ملزم کو پولیس اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی، اور اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی جب 14 دن کا ان کا فزیکل ریمانڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد انہیں جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ اور فزیکل ریمانڈ کا مقصد یہی ہے کہ پولیس جو استغاثہ کی جو کہانی ہے، جو ایف آئی آر میں الزامات ہیں، اس کی بابت گواہان سے وہ چیزیں کلیکٹ کرے جس سے ملزمان کا کیس اس طرف لے کے جایا جا سکے کہ کل کو عدالت میں ان کا چلان اتنا سٹرونگ اور اتنا مضبوط ہو کہ ان کو 302 کے تحت سزائے موت مل سکے۔ اگر کیس میں کوئی بھی خامی ہوگی اور استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ملزمان کو یا تو عمر قید بھی مل سکتی ہے یا انہیں اس کیس سے شک کی بنیاد پہ بری بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آیا استغاثہ اپنے کیس کو کس طرح سے ثابت کرتا ہے، اور پولیس اپنی تفتیش اگر درست پیمانے پہ کرتی ہے اور ایسی چیزیں وہ کنیکٹ کرتی ہے جس سے دونوں ملزمان کو قرار واقع سزا دی جا سکے، تو پھر کسی بھی طرح سے قانون کہیں پہ بھی دونوں ملزمان کو فائدہ نہیں دے گا اگر واقعی تفتیش میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس قتل میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں میاں بیوی کا ہاتھ تھا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راؤ طارق محمود صاحب موجود تھے اور بڑی تفصیلاً انہوں نے سارے واقعے کو بیان بھی کیا، اور جو اس کے اوپر سیکشن لگتے ہیں، جو بھی قانون کے حوالے سے جو بھی ڈیپ انہوں نے گفتگو کی کہ کس طرح سے اس کیس کو سٹرونگ بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ویک پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی لینا چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔